صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس لیے تھا شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی، آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے، لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے، لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2، بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے، بس۔ اللہ خیر سنا۔ خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہے صرف، ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں۔ تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے، پہلا کام یہ ہے، پھیلاؤ اس کو۔ اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر، ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا، انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جو آ گئے ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو، آرگنائزیشن، اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے۔